اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ابو ذر غفاری الوی۔ آج کے اس لیکچر میں ترجمہ القرآن المجید برائے جماعت نہم کے کورس میں شامل صورتوں میں سے سورۃ السجدہ کا تعارف پڑھیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے۔ اس کی 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 32 ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 75 ہے۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 15 یہ آیت سجدہ ہے۔ یاد رہے قرآن کریم میں 14 مقامات ایسے ہیں جن کی آیات کے اختتام پر سجدہ لازم آتا ہے۔ ان آیات کو آیات سجدہ کہتے ہیں، اور اس سجدہ کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 15 آیت سجدہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ السجدہ ہے۔ سورۃ السجدہ سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو خاص محبت تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں اکثر سورۃ السجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورت کا نام تنزیل السجدہ اور الف لام میم السجدہ بھی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے سورہ مبارکہ کے خلاصہ کا، سورۃ السجدہ کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات اور کفار کے اعتراضات کا جواب ہے۔ اگر اس کے مضامین کی بات کی جائے تو سورۃ السجدہ میں قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، توحید اور آخرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، منکرین قیامت کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ قیامت کے دن اچھے اور برے لوگوں کا انجام کیا ہونے والا ہے اس صورت میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے۔ اس سے آگے ہیں جی سورۃ السجدہ کے علمی اور عملی نکات۔ سورۃ السجدہ کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کیا جائے اور سیدھے راستہ کی طرف ہدایت دی جائے۔ اس مضمون کو سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 3 میں ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہی کائنات کے تمام معاملات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ اس مضمون کو سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ذکر کیا گیا۔ جو شخص دنیا میں مگن ہو کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو بھلا دیتا ہے تو قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ بھی اسے جہنم میں ڈال کر فراموش کر دے گا۔ الامان والحفیظ، اس مضمون کو سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 14 میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اس مضمون کو آیت نمبر 19 اور 20 میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ اس مضمون کو سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 21 میں ذکر کیا گیا۔ آخری پوائنٹ ہے جی، صبر کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کا رہنما بناتا ہے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 24۔ یہ تھا جی اس سورہ مبارکہ کا تعارف۔ جہاں تک تعلق ہے سجدہ تلاوت کے آداب کا، تو اس حوالے سے مکمل لیکچر ہمارا چینل کے اوپر موجود ہے۔ جو قرآن کریم کے اندر آیات سجدہ ہیں ان کی وضاحت، پھر سجدہ تلاوت کے آداب، اس کی ساری معلومات آپ وہاں سے اخذ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس سے اگلے لیکچر میں سورۃ السجدہ کے مشق سوالات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کے خوبصورت لیکچرز آپ بر وقت حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔